السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح جو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآنی حروف کے سلسلے میں کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ کا کیا مطلب تھا؟ ہلانا۔ اب آج ہم دیکھ لیتے ہیں حروف لین۔ اب حروف لین کیا ہے؟ یعنی وہ واو اور یا ساکن جس سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو نرمی سے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ واو اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ان کو حروف لین کہا جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ حروف جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ کون سے ہیں؟ 2 حروف ہیں، واو لین نمبر 1، نمبر 2 یائے لین یا پھر یا لین، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں شرط کیا ہے اس کی؟ واو ساکن سے پہلے بھی زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے۔ جبکہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہم نے حروف مدہ میں، ٹھیک ہے، حروف مدہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یہ حروف لین ہے کہ وہاں پر واو ساکن سے پیچھے والے حرف پر پیش تھی، اور ادھر حروف مدہ میں یا ساکن سے پیچھے والے حرف پر زیر تھی۔ لیکن دیکھیں یہ ان دونوں حروف، ادھر 3 حروف تھے اور ادھر 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد ہم چلیں مزید اس کو سمجھنے کے لیے کہ واو لین اور یا لین سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی کون سی ایسی اگزامپل ہوں گی جس میں ہمیں پتہ چل سکے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کی مثالیں یہ ہیں، خوفن، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ خوفن، یعنی ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرتے کرتے حروف لین اور حروف مدہ کی آوازوں میں بھی فرق رکھنا ہے۔ تو یہ وہ ہم نے کیسے پڑھنا تھا؟ خو، اور جبکہ یہ ہے واو ساکن سے پیچھے والے لیٹر یعنی خا یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ زبر ہے جو اس کنڈیشن کو پورا کر رہا ہے۔ خوفن یوم، یہ دیکھیں یا زبر واو یو، یہ دیکھیں اس کو اگر میں نیچے لے کے جاؤں کتنا مزے کی، یہ مجھے تو اتنا اچھا لگتا تھا کہ، اور لگتا بھی ہے کہ اس طرح جیسے بچوں کی طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ والا بو بو تو سو سو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں او باؤ تاؤ سو، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہ تاکہ آپ کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو کہ ہم اس کو کس طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، یعنی انجوائے، جب ہم دنیا کی تمام آسائشوں سے انجوائے کرتے ہیں اور مختلف یعنی چیزوں کو جو اپنے من پسند کی ہوتی ہیں ان سے انجوائے کرتے ہیں، تو پھر ان سے کیوں نہ انجوائے کریں؟ جو ہمارے رب کی کتاب ہے اس کو کیوں نہ سمجھیں؟ تو یہ ہوگا حمزہ زبر واؤ آؤ، با زبر واؤ باؤ، تا زبر واؤ تاؤ، س زبر واؤ سو۔ اسی طرح سے آپ اپنی تختی کمپلیٹ کر لیں۔ پھر ہے یائے لین کی ایگزامپل، یا لین یا پھر یائے لین، یہ ہے بیتن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یا کی ایگزامپل ہے نا، یا کے اوپر بھی ساکن ہے، ساکن سے پہلے یہ دیکھیں زبر ہی ہے، یہ حروف لین کہلاتے ہیں، بیتن شیئن، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ یہ دیکھیں حروف مدہ میں کیا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الف سے پہلے زبر ہوتی ہے اور اس کا قائم مقام کیا تھا؟ کھڑا زبر۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے حروف مدہ میں اور اس کا قائم مقام کیا تھا؟ کھڑی زیر۔
اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ الف نہیں ہوگا، حروف لین میں الف کو نکال دیں گے ہم. اب یہاں پہ صرف 2 لیٹرز ہیں، یہاں پہ 3 ہیں اور یہاں پر 2 ہیں. اس میں یا ساکن سے پیچھے والے حرف پر زبر آئے گی. یہاں پہ زیر تھی اور یہاں پر زبر آئے گی. واو ساکن سے پیچھے والے حرف پر زبر ہی آئے گی. ان کو حروف لین کہا جاتا ہے، جن کو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور پھر اس کی آواز کو بھی بہت خیال رکھتے ہوئے ہم نے ادائیگی کو درست کرنا ہے، کیونکہ حروف لین بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر ہی لمبے کیے جائیں گے، لیکن ادائیگی میں آواز جون سی ہے وہ ہماری معروف ہو، مجہول نہ ہو. یعنی با، خا، یا، ٹھیک ہے، بیتن، شیئن نہیں. یہ عموماً ہم لوگ جو مطلب سمجھے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، یا پہلے سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے الحمدللہ کچھ خواتین ہوتی ہیں یا کچھ اور لوگ ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ بالکل صحیح ان کی ادائیگی ہوتی ہے. لیکن ہم نے بہرحال کوشش جو کرنی ہے وہ ہے مجہول طریقے سے بچنا ہے. پھر یہ دیکھیں ان میں اور مزید کیا فرق ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو لمبا اس طریقے سے نہیں کرنا، بیتن اس طریقے سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا. دوسرا اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ حروف لین کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس کا نہ تو کوئی قائم مقام ہے اور نہ ہی ہم ضرورت سے زائد اس کو کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کچھ اور ایگزامپلس یہ مزید قرآن پاک کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے کہ حروف لین کو ادا کیسے کرنا ہے اگر وہ 3 سے 4 5 حروف کا مجموعہ ہو تو. آفاؤنا، ٹھیک ہے، افونا نہیں پڑھنا، آفاؤنا. قولن، قولن. زوجن، زوجن. یرونہا، یرونہا. کفلینی، کفلینی. اب یہ دیکھ لیں یہ سب کے ہماری جو حروف لین جن کو سیکھا ہے ہم نے، یہ اس کنڈیشن کو پورا کر رہے ہیں، یعنی شرط کو پورا کر رہے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر. یہ بھی واو کی ایگزامپل ہے، یہ بھی واو کی ایگزامپل ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ نمبر 1 نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا انہیں ضرورت سے زائد نہیں کرنا، کوئی اس کا قائم مقام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. یہ صرف 2 حروف پر کیا جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے دونوں پہ زبر ہی ہو، ٹھیک ہے. ادائیگی بھی آپ کو بتائی ہے کہ مجہول بالکل نہیں کرنا. ادائیگی کیسے ہے، فاؤ، او، باؤ، تاؤ، سو اور آگے مزید بڑھتے جائیں آپ. تو اسی طرح سے آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، تلاش کریں کہ آپ کو کہاں پہ، یہی ہماری پریکٹس ہوتی ہے. تو پریکٹس جوں جوں کرتے جائیں گے تو ہم یعنی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ علمی تو ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہے نا. یہ تجویز شارٹ کورس ہے جس میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو بہت سمپل میتھڈ کے ساتھ، سمپل زبان. دیکھیں سادگی سب سے بہترین ہوتی ہے، تو اس لیے سمپلسٹی میں ہی اگر سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اور اس کی نوازش ہے اور اس کا انعام ہے کہ ہم اگر اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں، کم از کم ہم اپنے قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت